بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کو قیمتی بنانے کا طریقہ۔ مبارک راتوں کو قیمتی بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب پر مشتمل فضیلت والے اعمال کا خوب اہتمام کیا جائے، کیونکہ ان میں کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ ذیل میں ایسے عظیم فضیلت والے چند اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں، انہیں لازم سمجھیے بغیر اختیار کیجیے تاکہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا جا سکے۔ پہلا عمل اوابین کی نماز۔ ایک عظیم عمل مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز پڑھنے کا ہے، جس کی کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعات ہیں۔ آپ کو کوشش کر کے مبارک رات کی برکتوں کو سمیٹیے اور 20 رکعت ادا کیجیے، ورنہ کم از کم 6 رکعات ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس 6 رکعات اوابین کے پڑھنے پر بھی حدیث کے مطابق 12 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے، لہذا اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوابین کی نماز کے فضائل۔ اوابین کی نماز کے فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی فضیلت 6 رکعت پر 12 سال کی عبادت کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم یتکلم فیما بینہن بسوء اودلنا لہ بعبادت سنتی عشرۃ سنۃ۔ جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کی کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی ہو تو ان کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 435۔ دوسری فضیلت 10 یا 20 رکعت پڑھنے پر جنت میں محل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں: من صلی بین المغرب والعشاء 20 رکعتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سنن ابن ماجہ 1373 نمبر حدیث پاک۔ ایک روایت میں 10 رکعت پر بھی یہی فضیلت ذکر کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عبد الکریم بن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن مروی ہے: من رکع 10 رکعات فیما بین المغرب والعشاء بنی لہ قصر فی الجنہ۔ جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان 10 رکعت پڑھی، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ جامعہ صغیر اور حدیث نمبر ہے 12378۔ واضح رہے کہ اوابین کی نماز کے مندرجہ بالا فضائل صرف مبارک راتوں ہی میں نہیں، بلکہ سال بھر ان فضائل کو صرف چند منٹوں میں بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مبارک راتوں میں تو اور بھی زیادہ اس عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا عمل صلاۃ التسبیح کی نماز، ایک بہت اہم اور عظیم عمل جس کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، وہ صلاۃ التسبیح کا عمل ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم اجر و ثواب کی حامل نماز ہے جس کی ادائیگی میں تقریباً 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر پورا دن بھی لگ جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس نماز کو روزانہ پڑھو، روزانہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم پوری زندگی میں ہی 1 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کی 1297 نمبر حدیث ہے۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں یا مبارک راتوں جیسے شب برات یا شب قدر میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔
پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلاۃ و تسبیح کے فضائل۔ صلاۃ و تسبیح کے فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی فضیلت، صلاۃ و تسبیح سے 10 قسم کے گناہوں کا معاف ہونا۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، 1297 نمبر حدیث ہے۔ دوسری فضیلت، صلاۃ و تسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاف ہونا۔ صلاۃ و تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ کی ہوں تو مغفرت ہو جائے گی۔ سنن ابو داؤد 1298 نمبر حدیث۔ ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ 1386 نمبر حدیث۔ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ طبرانی شریف کی حدیث 987 نمبر حدیث۔ ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ مصنف عبد الرزاق اور حدیث نمبر ہے 5004۔ قطروں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5004۔ دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ مصنف عبد الرزاق 5004 نمبر حدیث پاک۔ تیسری فضیلت، ایک بہترین تحفہ، بخشش اور خوشخبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نماز کے بارے میں تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1298 اور 97۔ چوتھی فضیلت، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت۔ صلاۃ و تسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ تیسرا کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ المستدرک حاکم 1887 نمبر حدیث۔ تیسرا کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ مسلم 2137 نمبر حدیث۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور تیسرا کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث 3462 نمبر حدیث۔ تیسرے کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث، طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا، 10604 نمبر حدیث۔ تیسرے کلمہ کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک 6491 نمبر۔ تیسرا کلمہ کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈال ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک المعجم الاوسط 4027 نمبر حدیث۔ تیسرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ المستدرک حاکم 3579 نمبر حدیث پاک۔ تیسرا کلمہ کی کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ سنن کبریٰ 10606 نمبر حدیث۔ تیسرا کلمہ پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ترمذی شریف 3533 نمبر حدیث۔ تیسرے کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ مسلم 720 نمبر حدیث۔ تیسرا کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ صحیح ابن حبان 833 نمبر حدیث۔ تیسرا کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ سنن ابو داؤد اور 832 نمبر حدیث۔ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں اسلاف کے چند اقوال۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کا
جنت میں جانے کا ارادہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ و تسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بڑے زاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ و تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اس نماز کی فضیلت و اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے، وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا، صلحاء کے کاموں سے دور اور اس کو پکا دین میں چست آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ فضائل ذکر، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت کے بعد صلاۃ و تسبیح کا طریقہ۔ صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعتیں ہیں جن کو ایک سلام سے پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ 2 سلام سے بھی جائز ہیں۔ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے منقول ہیں، جن میں سے کسی بھی طریقے کے مطابق یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک سے ترمذی شریف میں مذکور ہے، یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، پھر تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھے، پھر عام نماز کے طریقے کے مطابق تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ وغیرہ کی قرات کرے، پھر قیام کی حالت میں ہی یعنی سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہی تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع کی تسبیح کے بعد وہی کلمات 10 بار کہے، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد 10 بار، اور دونوں سجدوں میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار، اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ یعنی بیٹھنے کی حالت میں 10 بار وہی کلمات تسبیح کہے۔ اس طرح ہر رکعت میں الحمد سے پہلے 15 مرتبہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قیام ہی میں 10 مرتبہ، اور رکوع و قوما اور دونوں سجدوں کے درمیانی جلسے میں 10 بار وہی کلمات کہے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ کلمات تسبیح ہو جائیں گے، اور اگر ان کلمات کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا لے تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں ان الفاظ کی زیادتی منقول بھی ہے۔ دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ترمذی شریف میں نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ثنا کے بعد اور الحمد شریف سے پہلے کسی رکعت میں ان کلمات تسبیح کو نہ پڑھے، بلکہ ہر رکعت میں الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، اور رکوع اور قوما اور دونوں سجدوں اور جلسہ میں بالترتیب 10 مرتبہ پڑھے، اور دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر یعنی جلسہ استراحت میں 10 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھے، اور دونوں قعدوں میں اتحیات سے پہلے پڑھے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر ہے 482 اور 81۔ صلاۃ و تسبیح سے متعلق چند اہم مسائل۔ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بیان کردہ دونوں طریقے صحیح ہیں، لیکن بعض فقہا نے دوسرے طریقے کو ترجیح دی ہے کیونکہ یہ حدیث مرفوع سے ثابت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کبھی ایک روایت پر عمل کرے اور کبھی دوسری پر، تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ صلاۃ و تسبیح کی چاروں رکعت میں قرآن کریم کی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی سورت یا آیات پڑھی جا سکتی ہیں، البتہ مندرجہ ذیل صورتوں کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے: سورہ تکاثر، سورہ عصر، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ نصر اور سورہ اخلاص۔ اگر تسبیح کے کلمات بھول کر کسی جگہ 10 سے کم پڑھے جائیں یا بالکل نہ پڑھے جائیں تو اس کو دوسری جگہ یعنی اس سے آگے والے رکن میں پڑھ لیا جائے تاکہ تعداد پوری ہو جائے، لیکن رکوع میں بھولے ہوئے کلمات تسبیح قوما میں نہ پڑھے بلکہ دوسرے سجدے میں پڑھے، کیونکہ قوما اور جلسہ کا رکوع و سجدے سے طویل کرنا مکروہ ہے۔ کلمات تسبیح کو انگلیوں پر شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر دل کے ساتھ شمار کر سکتا ہو اس طرح کہ نماز کی حضوری میں فرق نہ آئے تو یہ بہتر ہے، ورنہ انگلیاں دبا کر شمار کرے۔